کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح کچھ جسموں کو مرغوب غذائیں لگ جاتی ہیں نا، جسموں کو مرغوب جو پسندیدہ غذا لگ جاتی ہے، مثلا کسی کو گوشت کی عادت ہوتی ہے، وہ گوشت ہی کھاتا ہے، آلو گوشت، گوشت، مٹر قیمہ، پھر گوشت، گوبھی گوشت، ٹینڈے گوشت، کدو شریف پھر گوشت ہے نا، دال گوشت، چلے پالک گوشت حاجی کو بھی شامل کر، پالک گوشت، تو ہر چیز میں گوشت آتا ہے، تو گوشت پنجابی والا گوشت دی عادت پہ جاندی۔ اس طرح کچھ روحوں کو تاجدار کائنات کے ذکر کے ساتھ محبت کے لیے ان کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، وہ روحیں پھر اس مجلسوں کو تلاش کرتی ہیں جہاں پر وہ ذکر دل نشیں ہوتا ہو، وہ ذکر دل ربائی ہوتی ہو، تو جب پتہ لگے کہ حضور پیکرے دل ربا ہیں تو پھر سوچتا ہے ان کا ادب کیسے کریں، ان سے محبت کس نے کیسے کی ہے، تو ان عنوانات محبت کا اول باب جو بنتے ہیں جن سے ہم عشق کی خیر پاتے ہیں، جو ہمارے ایمان جن کا عادی ہے ذکر سن کر تر و تازہ ہوتا ہے، جن کے ذکر سے تازگی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، پھر سے مرض عشق بڑھتا ہے، مرض دنیا گھٹتا ہے، روح تر و تازہ ہوتی ہے، نفس تزکیہ پاتے ہیں، یہاں پر تلافی ہوتی ہے، خیر ملتی ہے، برکات ملتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کشتا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود ایسا کشتا ہے کہ جب مریض عشق کو کہیں بھی مرض نہ ملے اور دور فتن کے اس دور کے اندر اس کو دوا صحیح نہ مل رہی ہو، بس ان کا ذکر کریں، آپ کو عشق رسول کی خیر اور برکات اور قربت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ انہی میں حضرت صدیق اکبر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا، ان عشق والوں کی بات ایمان کی تراوٹ کی علامت ہے، ان سے محبت کرنا اس لیے ہے کیونکہ یہ یار تک محبت کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ادب کرو میرے حبیب کا، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے ادب کر کے دکھایا کہ مولا یوں کر لیں، مولا یوں کر لیں، مولا کتنا ادب کریں، کہ جتنا کر سکتے ہو کرو۔ ابو بکر نے آواز نیچی کر کے بتایا، اس مولا اتنا کافی۔ ابو بکر نے ڈس کے اپنے سام کو ڈسوا کر اوپر نہ کی، مولا اتنا کافی۔ ساری زندگی آقا کے سسر تھے، ساری زندگی کبھی نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، ہمیشہ کہا میں تو حضور نے شرف بخشا مجھ سے بیٹی لے کر، اتنا ادب، بلکہ ایسے ادب والے ہوئے، ہائے ہائے، جب سورہ حجرات اور آداب رسالت کی بات یہ آئی کہ حضور کے پروٹوکول افسر ہی سیدنا صدیق اکبر تھے، یعنی جب باہر سے قبیلے آتے تو پہلے حضور کو نہیں ملتے تھے، پہلے صدیق اکبر انہیں ملتے، پھر وہ بتاتے ایسے بات کرنی ہے میری سرکار سے، اتنی آواز نکلے، یہ جملہ کہنا ہے، یہ بات کرنی ہے تو یہ والے جملے کا سہارا لینا ہے، یہ بات کرنی ہے تو یہ لفظ کہنا ہے۔ وہ پیکرانے ادب ایسے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ادب سکھانے کا مرکزی سکول ہی سیدنا صدیق اکبر کو بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، وہ مرکزی سکول عشق بن گئے۔ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کہا سونیا وہ تیری یونیورسٹی والا ہو، عشق کی یونیورسٹی نہیں ہوتی، عشق کے لیے معشوق کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی مصطفیٰ جیسا، حضور جیسا۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اس بات پر شرف کیا کریں، ایسی بات ذہن میں آ گئی، عاشق بیٹھے ہونا تو بات اور آ جاتی ہے، اس پر جتنا فخر کرے کم ہے۔ اچھا یہ بات اب میں فتوے سے ہٹ کر، مجھے پرواہ نہیں، بس میرے ذہن میں آئی میں کر رہا ہوں۔ حضور سے پیار کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ اور ہم کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو اللہ کی اور ہماری محبت مشترکہ نہ ہو گئی؟ ہائے ہائے ہائے، ہماری اور اللہ کی محبت
بس ایک حد تک کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو کوئی کہتا ہے یار یہ میرے محبوب کا ذکر نہیں کرنا تم نے، غیر کے نام پر کوئی اپنے محبت والے کا ذکر پسند نہیں کرتا. اور رب کی محبت کتنی پاکیزہ ہے. رب کہتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، صلات بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی میرے ساتھ شریک ہو کر میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو اور کثرت و ادب سے سلام پیش کرو. تو رب نے ان لوگوں کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام فرمایا. کون سے لوگ انعام یافتہ ہے؟ اس سے پہلی آیت پڑھیں تو کئی ذہنوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تصور یہ سمجھ آتا ہے شاید انہیں کہ تاجدار کائنات سے محبت کرنا، ان کا ذکر خیر کثرت سے کرنا، یا ان کے ذکر کی کثرت کرنا اور حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ استغاثہ کرنا، یہ شاید ایاک نعبد، اور پھر بزرگان دین سے محبت کرنا، ان کی طرف توجہ کرنا. بس میں فقیروں والی ایک ہی بات کروں گا، اصل میں انہوں نے محبوب دیکھے نہیں ہیں. پہلی بات، دیکھ لیتے تو ہر چیز وار لیتے، انہیں کوئی دکھانے والا ملا نہیں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیا انہوں نے. وہ تو حضرت عبد الرحمن جامی جیسے کہہ اٹھے اور کہتے مولا کاش یا رسول اللہ میں آپ کے در کا کتا ہوتا اور آپ مجھے جامی جامی کہہ کر بلاتے، کبھی کبھی اپنی گلی کے کتے کو آواز دیتے جامی ادھر آ. وہ بارگاہ انہوں نے دیکھا جن کو خیر ملی، ان کا عالم یہ ہے. تو ایاک نعبد میں یہ کہاں سے آ گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر سکتے ہیں؟ تہیا ہو چکا، وعدہ ہو گیا مالک تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور حقیقی مدد بھی تیری طرف سے ہے. اور اس مدد کے نمائندے کون ہیں؟ کہ اس مدد کے نمائندے سب سے پہلے میرا مصطفیٰ ہے، میری محبوب کی آل پاک ہے، میرے محبوب کی اصحاب ہیں، اور میری امت کے اولیاء ہیں. مدد کے نمائندے ہیں. اصل مدد کس کی طرف سے ہے؟ بولیے. اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے بتایا ہے مدد میری ہے، نمائندے یہ ہیں، اور ان نمائندوں میں مدد نما اگر کوئی ہے تو وہ میرا مصطفیٰ ہے. ایک نیا نقطہ ایسے مل گیا کہ مدد کے نمائندے، مدد اس کی ہے، نمائندے یہ ہے. اس کی حقیقت رب نے کہا مولا ہمیں تیرا رستہ چاہیے. کہ میرا رستہ چاہیے؟ جی مالک. کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو میں نے کہا تھا مدد کے نمائندے. رب نے کہا میرا رستہ ان سے ملے گا جو میرے انعام والے ہیں، جو میرے انعام یافتگان ہو گئے، ان کی طرف سے میرا رستہ ملے گا، کیونکہ یہ مدد کے نمائندے ہیں. دوسری وجہ، یہ مجھ تک پہلے پہنچے ہیں، تم ان کے رستے پر آ جاؤ میں بھی مل جاؤں گا. اب ذہن میں یہ کہاں رہ گئی بات کہ مدد ہم تو ہر نماز میں انعام یافتگان کی مدد مانگ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کروا رہا ہے. اور آگے فرمایا انعام یافتگان کی کیا لسٹ ہے؟ اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن کی ایک آیت سے دوسری جگہ قرآن کی آیت کی تفسیر آ جائے تو اس حوالے سے قرآن نے کہا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اور آگے فرمایا جو اطاعت کرتا ہے کرتا رہے گا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. ان کو کیا مقامات، کون سے مقامات انعام یافتگان لوگوں کے ہوں گے؟ فرمایا وہ نبیوں میں سے ہوں گے، اور نبوت کے بعد جس ہستی کا ذکر وہ صدیقیت کا مقام آ رہا.
सिद्दीकियत के बाद फिर कहा शहीदों का मुकाम आ रहा है, शहीदों के बाद फिर का किन का मुकाम आ रहा है? फरमाया फिर मुकाम आ रहा है सालिहीन का। फरमाया फिर किन का मुकाम है? कहा सुना उलाए का रफीका, जो ना नबी है ना सिद्दीक है ना साले हैं कौन? का बस उन्होंने नाल वर्गे ने, उनके साथ साथ रहते हैं, उन जैसे नहीं है। रब कहता है उन्हें भी खाली नहीं रहने दूंगा। भाई जिस तरह गुलाब के बाग में कागज रहे उससे गुलाब की खुशबू आए, तो मौला रूम इस हकायत को बयान करते हैं। आशिकों के इमाम पूछा, वो अपनी मार्फत की जुबान में कागज से किसी ने पूछा, कागज तुझ में गुलाब की खुशबू कहां से आई? तू तो गुलाब नहीं। कहा गुलाब नहीं मगर गुलाबों के साथ रहता हूं। उन पर जब शबनम के कतरे गिरते हैं तो उनके खुशबू से अक्स होकर कुछ कतरे कभी मुझ पर भी गिरते हैं, मुझ में भी गुलाब की खुशबू आती है। लोगों बस यही बात समझो, हम ना अंबिया सही, वो तो हो नहीं सकते। सिद्दीक वो और लोग हैं, माना शहीद वो भी मर्तबे वाले, सालिहीन भी मर्तबे वाले, और कुछ नहीं, इनकी संगत वाले तो रहो, इनकी संगत वाले तो रहो, इनकी कुर्बत वाले तो रहो, इनकी माइयत वाले रहो। और आज के दौर में उसका तरीका क्या है? उनका जिक्र करो, उनको कसरत से याद करो, उनकी सीरत पढ़ो, उनका किरदार पढ़ो, उनके इश्क की खैर पाओ, उनकी मोहब्बत की खैर पाओ, उनके चाहत की खैर पाओ। और करते करते खुदा की कसम ऐसे कितने आशिक हैं कि वो खैर पाते हुए इस निस्बत के सिलसिले में चले। मैं बात और अंदाज की, हाल की कैफियत की कर रहा हूं। मुकाम आया कि पर्दे उठ गए और यार की खैर नसीब हो गई। और पर्दा जिनका उठ जाता है उनकी कैफियत ही और हो जाती है। तो उनमें सिद्दीक वो लोग होते हैं जो बादस अंबिया हैं, यानी सिद्दीकियत मुकाम है जो नबी नहीं है। क्या नहीं है? नबी नहीं है, मगर फना फिर रिसालत माब होने की वजह से उनमें ऐसी सिफात आ जाती हैं जो नबियों जैसी हैं, मगर वो नबी जौहर नबुव्वत तो है, सिफात नबुव्वत तो हैं, मगर नबी। और यहां भी ऐसी एक और नुक्ता मेरे ज़हन में आया, यह भी अदब की इंतहा है। लोग अल्लाह के इश्क में गुम हुए तो हजरत मंसूर हल्लाज जैसे बोल उठे, अनल हक, माना उसको और समझा गया कि मैं हक हूं। और हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कसूर वाले पुकारते और आप फरमाते, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे ही रांझा हुई, तीधो रांझा आखो मैनू हीर ना आखे कोई। कि रांझा रांझा करते मैं खुद ही रांझे की तरह हो गई हूं, अपने यार की तरह हूं। अच्छा हीर ना मुझे कहो, तीधो रांझा, रांझे की तरह तो कहो ना। मैं अपनी जिन्स बदल गया हूं, खैर पा गया हूं, इस वजह से यह मुकाम भी है। मगर वारी जाए हजरत सदीक अकबर के अदब के भी और फनाइयत के भी। जितने फना हुए महबूब के इश्क में, हुजूरी में, कुर्बत में, माइयत में, मोहब्बत में, ताल्लुक में, जितने फना हुए, कभी किसी ने नहीं कहा आना मिसले मोहम्मद आए, कभी नहीं कहा कि मैं हुजूर की तरह हूं। हर एक ने कहा आना अब्द मुस्तफा, मैं क्या हूं? मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। ये इश्क वालों की इंतहा है। इश्क बिन ये अदब नहीं आता, अदब के बगैर ये इश्क नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हुजूर जैसा कोई और है ही नहीं। हालांकि उन्हें वो फैज मिलता है चेहरे पर, मामलात में, अखलाक में। क्या फैज मुस्तफा है सईद सिद्दीक अकबर में कि ताजदारे कायनात फरमा रहे हैं, लोगों खुल्क के 360 दर्जे हैं। खुल्क के कितने? 360 दर्जे हैं। और लोगों जिसने एक कुल की सिफत भी पा ली वो जन्नत में जाएगा। कितनी सिफतें हैं? एक भी पा ली वो जन्नत में जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने पूछा, अर्ज की, आका कोई ऐसा भी है जिसमें सारी हो? फरमाया जी है। का कौन आका? का अबू बकर तुम हो।
مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ میں حضور کا غلام ہوں، میں آقا کا بندہ، خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ ان کا مقام۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال ایسی ذہن میں، افضل البشر بعد الانبیاء اور افضل الخلق بعد الانبیاء۔ بشر تخلیق ہونے میں بشر کے معنی میں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے لیے عقیدہ ہے ہمارا۔ وہ کیونکہ گھر والوں میں اپنا مقام ہوتا ہے، در والوں کو اپنا مقام ہوتا ہے، مقابلوں کے قائل نہیں مگر افضلیت علی المرتضیٰ کے قائل ہیں۔ افضل سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے کیا، میں دوبارہ کٹنا نہ جائے یہ بات، سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے کیا ہیں ہم قائل ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ کا اپنا مقام، سیدنا فاروق اعظم کا اپنا مقام، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ پہلی گل اسی مقابلے نہیں کراتے، ٹھیک؟ مقابلوں میں نہیں پڑھنا کس کا افضل ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جو محبوبوں کے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضور نے فرما دیا ہے، فرمایا ابو بکر و عمر سے محبت کرنا ایمان ہے، جو نہیں کرتا اس کا ایمان خطرے میں، وہ ایمان سے خالی ہے۔ حضور نے جن کے لیے کہا، فرمایا اللہ کو پسند نہیں ہے ابو بکر سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان مطہر ایسے ہی، تو یہ کوئی افضل الخلق بعد الانبیاء اتنی وضع اتنا ہے نہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء ہم اس کو حضرت صدیق اکبر، افضل الخلق کا بھی وہی معنی ہے، کیونکہ مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء ہے۔ کیا؟ انبیاء، اور انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ تاجدار کائنات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر، یعنی جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے صحابہ ہیں کہ نہیں؟ بولیے، ان صحابہ کی اس برادری میں سب سے اول سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وضاحت ہو گئی؟ سمجھ آئی اب بات کی؟ تو یہی بات، اور آپ کی محبت اور افضلیت کا کیا عالم، شان کا عالم دیکھیں نا، تاجدار کائنات سے محبت اور شان کا عالم دیکھیں۔ تاجدار کائنات کا وصال اقدس مقدس اس مرض میں ہوا، اس دوران حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میری جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اب حضرت صدیق اکبر کے بجائے لوگوں نے کہا وہ رقیق القلب ہے، آقا کی بارگاہ میں جگہ پر کھڑے نہ ہوں گے تو ان پر کیا بیتے گی، وہ رو پڑیں گے، کیفیت طاری ہو جائے گی حضور کو نہ تک کر۔ اصل میں ہم بتا نہیں سکے، حضور کو تاجدار کائنات کی بات اطاعت و اتباع اپنی جگہ ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے تکا ہے نا، ان کو حضور کی عادت ہو گئی جن کو عادت ہو گئی وہ ساری زندگی تڑپتے رہے اور کہتے رہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب تو تے خوش وسدا وچ ملک عرب، تتی تھی جوگن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا، سنج باغ شہر بازار پھرا، متا یار ملن کوئی سانگ سبب، کہ جو میں سارے زمانے میں پھرتا ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی وجہ ایک یہی ہے یار مجھ سے راضی ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ اور جن کو ملاقات کی تانگ لگ جاتی ہے فرمانے لگے تیرے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت۔ غزوہ تبوک میں دیکھیں نا سیدنا صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دیس دے کتیاں نال ادب۔ بعد والوں نے ادب کا کیا مقام رکھا؟ اہل حدیث عالم دین ہیں، میں بڑے اتھینٹسٹی سے بتا رہا ہوں۔ کون؟ اہل حدیث عالم دین، ان کا نام سید داؤد غزنوی ہے۔ مدینہ پاک سے نکلے حضور کے روضہ اقدس سے، باہر مدینے کی گلی کا کتا تھا اسے چمٹ گئے۔ لوگوں اس کی بھی کوئی مثال ہوتی ہے؟
اس کے گلی سے، اس کے گلی کے کتے سے مدینے کے ٹپ چمٹ گئے. کام سے بہتر ہے حضور کی گلی میں تو رہتا ہے. ہم کس طرف چل پڑے؟ میں یہ مثال ہے کہ کوئی ذہنوں میں یہ نہ سمجھے کہ ایسی بات، میں بغیر اتھینٹسٹی کے بات نہیں کرتا، پختہ بات کر رہا ہوں. اور عشق والوں کو ادھر مقام کیا ہے؟ کچھ لوگ ادب کی وجہ سے زیادہ مدینے میں قیام نہیں کرتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہو جاتے ہیں. اور کوئی امام مالک جیسا ہوتا ہے، ادب کی وجہ سے جوتے ہی نہیں پہنتا کہیں یار کے قدموں پر قدم نہ آ جائے. ہر ایک عشق کی اپنا سوز و ساز ہے. تو حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو لوگوں نے کہا وہ تو نرم طبع ہیں، نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو اتنے میں حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کر دیا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. یہ ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. تاجدار کائنات نے جیسے ہی حضرت صدیق اکبر کے بجائے حضرت فاروق اعظم کے نماز پڑھانے کی آواز سنی. اب مجھے بتائیں حضرت فاروق اعظم حضور کو پیارے تھے کہ نہیں؟ کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ کتنا پیار ہے کہ آج بھی اپنی قربت میں جگہ دی ہے کہ نہیں فاروق اعظم کو؟ آج بھی ان کے پاس ہے. مگر حضور نے فرمایا لا لا لا، اپنا چہرے اقدس سے، کھڑکی مبارک سے سر اقدس و مقدس منور ازکا مجلہ اعلیٰ اعلیٰ والدہا والا باہر نکالا اور فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو سکے. حضور جی نے اپنے مصلی پر حکمن کھڑا کریں. اور ان کا ادب کیا ہے؟ میں حدیث جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں مجھے تو مزہ دیتی ہیں یہ دونوں حدیثیں. پہلی حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ قبیلوں کی صلح کروانے گئے، اور جب کروانے گئے اس دوران ایسا ہوا کہ نماز کو لیٹ ہو رہی تھی. بلال حبشی کی عادت عشق تھی، اذان دوں یار صدیق اکبر، اذان دوں میں، اذان کا ٹائم ہو گیا. کہا چلو اذان دو. انتظار کرتے رہے، آخری وقت کے قریب آ گیا. سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی. اتنے میں تاجدار کائنات پیچھے سے تشریف لے آئے اور آقا رکے نہیں. حضور صفے چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور ہر صف والا دوسرے کو کیسے مطلع کر رہا ہے. حضور آ گئے ہیں، ایسے تصویر کر رہا ہے، ایسے ہاتھ پر تالیاں مار رہے ہیں. آپ نماز کے اندر عالم دیکھیں، نماز ہو رہی ہے تو تالی بج رہی ہے، اور ایک صف والے، دوسرے صف والے، تیسرے صف والے، نماز ہو رہی ہے. حضور آ گئے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے کہ انہیں خبر مل گئی کہ حضور آ گئے. سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ کر مڑ کر حضور کو دیکھ رہے. نماز ہو رہی ہے، نماز جاری ہے، اور آقا کہہ رہے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ. اور حضرت صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور کہا مولا تیرا شکر، تیرے حبیب نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا ہونے کا حکم دیا. پھر پلٹ کر پیچھے آئے اور آقا نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. نماز ہو رہی ہے پھر کہہ رہا ہوں. حضور نے نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی. یہ ملکہ، یہ تخصیص ذات مصطفیٰ کے لیے ہے، مگر ادب، عشق، محبت کا حالت تو دیکھیں. نماز پڑھا کر حضرت صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر جب ہم نے حکم دیا تھا نماز پڑھاؤ، پڑھائی کیوں نہیں؟ اب دیکھیں خود کو گرا کتنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ مصطفیٰ سے آگے بڑھ کر مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے. جس طرح بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، جس طرح کھانے کے بغیر بھوک اندر ہلچل مچاتی ہے، جس طرح سردی میں ہمیں سردی سے جسم کپ کپاتا ہے، گرمی سے دل گھبراتا ہے، خدا کی قسم یہی حال صحابہ کا دیدار مصطفیٰ سے مرحوم ہونے پر ہوتا تھا. محروم ہو جاتے تو یہ کیفیت ہو جاتی، تڑپتے. اور بخاری کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم میں حضرت
سعد بن سعدی سے، ان سے بھی روایت اور بھی ہیں، روایات موجود ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تاجدار کائنات کا 2 دن ہوئے تھے دیدار نہیں ہوا تھا، حضور مصلی پر نہیں آئے تھے مرض وصال میں، اور اتنے میں حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، فکاشف النبی ستر الحجرہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مقدسہ کی کھڑکی کھلی اور آقا نے اپنا چہرہ باہر نکالا، وجہ ورقۃ مصحفہ، حضور کا چہرہ یوں تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے۔ اب میرا سوال ہے، جو اب بھی حضور کے روزے پر گئے ہو، ایک پرانا مصلی جہاں آج کل نماز ہو رہی ہے، اس مصلی کے اس طرف آقا علیہ السلام کا حجرہ ہے، حجرہ اور اس طرف کھڑکی تھی۔ اب میں یوں کھڑا ہوں، آپ کو کیسے پتا لگے گا؟ میں تو مصلی پر گاڑے نظر کھڑا ہوں، مجھے کیسے پتا لگے گا کہ یہاں پر حضور کا چہرہ آ گیا ہے جب تک کہ میں ایسے دیکھ نہ لوں؟ ارے نماز میں دھیان کعبے کی طرف، اور جملہ کہوں گا روح کا گیان مصطفیٰ کی طرف ہوتا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس نکالا، صحابہ حضور کو تک رہے، اور حدیث کے لفظ ہیں قریب تھا ہم نمازیں توڑ دیتے، اور اتنے میں صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ لوگوں نماز ہو رہی ہے، یہ تخصیص ذات مصطفیٰ کے لیے ہے، پھر کہہ رہا ہوں، اور کسی کے لیے نہیں، مگر یہ ادب بھی ہے، یہ تعظیم بھی ہے، یہاں پر کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ ان سے بڑی بھی نمازیں کسی کی ہیں؟ انہی کے لیے اقبال کہتے ہیں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ارے انہی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اور حضرت صدیق اکبر مصلی پر ہیں، اور آقا علیہ السلام کے چہرے پر حدیث کے لفظ ہیں، حضور مسکرائے۔ ادھر عقل کہتی ہوگی کعبہ اس طرف ہے، حضرت عشق نے کہا کیا ہوا؟ کعبہ اس طرف ہے، کعبے کا کعبہ تو اس طرف ہے نا۔ عقل کہتی ہوگی سمت کعبہ ادھر ہے، خدا کا گھر اس طرف ہے، عشق کہتا ہے نہیں، دیکھ محبوب خدا اس طرف ہے۔ ان کی محبت میں، اور حضور نے کہا اتم الصلاۃ، نماز مکمل کر لو، جیسے جانچنا چاہتے ہوں کہ عشق والوں کی خیر کیا ہے۔ آؤ لوگو، حضرت صدیق اکبر وہ ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں، بس 1-2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستیاں، وہ ہستی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جنہوں نے ساری زندگی گزاری، اور حضور کے وصال کے بعد ہر فتنے کو اسی طرح کچلا جو تاجدار کائنات کی سنت اور طریقہ تھا۔ ختم نبوت پر آنچ آئی، آنے نہیں دی صدیق اکبر نے، مجاہد اول بن کر ہر جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ کر دیا، ہر مدعی نبوت کا، مسیلمہ کذاب ہو، وہ اسود انسی ہو، وہ جو لوگ تھے سب کا خاتمہ کیا۔ لوگ نہ اسلام سے پھر گئے، فتنہ ارتداد آ گیا، سیدنا صدیق اکبر کوہ گرا کی طرح ڈٹے رہے۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، سیدنا صدیق اکبر ڈٹے رہے، اور جملہ بڑا تاریخی فرمایا، اگر حضور کے دور میں اگر کوئی رسی بھی دیتا تھا وہ نہیں دے گا، ابو بکر اس سے بھی جنگ کرے گا یہاں تک کہ وہ رسی دے دے۔ اور آپ کا خطبہ، اس کا جملہ بڑا قیمتی جو آپ نے پہلا خلافت کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس پر اختتام کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا لوگو، اگر مجھے نہ میں اللہ ہوں نہ میں رسول ہوں، میں ابو بکر ہوں، مجھے اگر اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر دیکھو میرے ساتھ چلنا، ساتھ دینا، اور اگر مجھے ان کے رستے سے ہٹا ہوا پاؤ، ایسے اپنی چھڑی کا مجھے اس سے سیدھا کر دینا۔ لوگوں، ہم ہن حکمرانوں والے لوگ تھے، کس طرف چل نکلے۔ ہماری زندگیاں اس لیے آج زوال پذیری والی ہیں، ہم مریض عشق سے ہو کر نہیں رہے، مریض دنیا ہو گئے۔ آؤ اپنی زندگیاں بدلیں،
اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹیں. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.